الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل یہ درس آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہماری بات چلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہری طور پر علی الاعلان اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا اور مکے کے کفار مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت شروع کی۔ ابو طالب کے دربار میں بھی لوگ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت بھی کی گئی۔ یہ ساری چیزیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ آج کے درس کی شروعات ہوگی کہ جب علی الاعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کا آغاز کیا، اسلامی دعوت آپ نے شروع کی، پہلے سے دعوت چلی آ رہی تھی، لیکن جب آپ نے اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اسے پیش کرنا شروع کیا اور کفار مکہ کا جو اس کے خلاف پروپیگنڈا تھا اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آیا، تو کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے اپوز کرنے کا انداز کیا تھا، کیا کیا شکلیں انہوں نے اختیار کی اس دعوت کو روکنے کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا پینترے بدلے، کیا کیا شکلیں اختیار کی، کس کس انداز سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی ہے، یہ چیزیں آج آپ کے سامنے درس میں رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانا چاہتا، چونکہ آپ ہی رسول ہیں، آپ ہی پیغمبر ہیں، اس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہیں۔ اگر آپ کی ذات کو ہی نشانہ بنا دیا گیا اور آپ ہی اگر متہم ہو گئے، آپ پر کسی طرح کی الزام تراشی کامیاب ہو گئی، تو سمجھو اس دین کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی تھی اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانا چاہا۔ یہ بات شروع میں آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اخلاق، کردار، اپنی امانت داری، اپنی صداقت اور سچائی کے لیے ایسا مشہور تھے کہ مکے کا ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ اس کے جیسا کوئی نوجوان، بچپن سے جوانی کی دہلیز کو پہنچے، مکمل جوان ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے اور اس انداز سے زندگی بسر کی تھی کہ آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو اس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام رہتا ہے رسولوں کے لیے کہ اس راستے کو پہلے سے ہی بند کر دیا گیا آلریڈی۔ آپ کی شخصیت کو نشانہ بنا کر کے اسلام کی دعوت پر روک لگا دینا،
یہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اپنایا اپوز کرنے کے لیے۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، پہلے سے ہی بہت جھوٹا تھا، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے میرے پاس وحی آتی ہے، اس کی بات کا یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ پہلے سے آپ امانت دار مشہور تھے، سچے مشہور تھے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے۔ یہ بھی نہیں تھا پوری زندگی میں آپ کے، کبھی آپ نے شرک بھی نہیں کیا تھا، شرکیہ کسی کام میں شریک نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ تو پہلے سے ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں شریک تھا، آج اچانک کیا معاملہ سامنے آ گیا؟ اب تک تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے سارے کاموں میں شریک ہوتے تھے، آج اچانک کیا معاملہ پیش آ گیا؟ ضرور اندر کوئی نہ کوئی بات ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے، یہ کہیں حق نہیں ہے، یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے یہ آدمی یہ بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ورنہ اب تک تو یہ بت بالکل صحیح تھے، ان کی عبادت بھی صحیح تھی، آج اچانک یہ مسئلہ کیسے پیش آ گیا؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی حفاظت اس کے لحاظ سے بھی کی تھی، یہ تذکرہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اخلاق کے لحاظ سے بھی، توحید کے لحاظ سے بھی، کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پانی نہیں مرتا تھا، کہیں بھی انگلی رکھنے کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ اب کیا معاملہ، کیا چیز پیش کر سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے شروع کیا؟ یہ کاہن ہے۔ قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو مکے کے کفار مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن القاب سے نوازا، وہ القاب ایسے نہیں تھے جو آپ کی اخلاق یا آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری میں کہیں بھی رکھنا ڈالتے ہوں، کہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بلکہ کیا تھا؟ یہ تو کاہن ہے۔ کاہن کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ نجومی، جو ستارے دیکھ کر کے آئندہ کی باتیں بتایا کرتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتایا کرتے ہیں، کاہن میں اور بھی معنی ہوتا ہے۔ تو یہ شخص ایسے ہی مستقبل کی، قیامت کی یہ باتیں کر رہا ہے، یہ شخص کاہن ہے۔ کبھی یہ کہتے، کبھی کہتے اس پر جینوں کا اثر ہو گیا ہے، کبھی کہتے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ساری باتیں کہتے تھے۔ کبھی کہتے یہ شاعر ہے، اور یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ شاعری جیسا کلام پیش کر کے ہم لوگوں کو جو ہمارے آبا و اجداد کا دین تھا اس دین سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ کبھی کہتے جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، جادو جیسا اثر رکھتا۔ یہ سارے القاب کس کو نوازا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ تو سب سے پہلے دعوت کے سلسلے میں جو رکاوٹ جو ہے کھڑی کی گئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنانا تھا۔ آج ہم سیرت کے اس درس میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ سیرت کی جو یہ باتیں ہیں اور آج کا جو زمانہ ہے اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ چیز، یعنی ایسا نہیں کہ آج ہی خاص ایسی کوئی چیز آ گئی ہے، اگر آپ پورا زمانہ لے کر کے دیکھیں گے اس وقت سے لے کر آج تک، تو اسلامی دعوت کی خلاف ورزی یا اسلامی دعوت کے راستے میں روڑے اٹکانے والے کہیں نہ کہیں یہی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ ہاں، انداز بدل سکتا ہے لیکن چیز نہیں بدلتی ہے۔ انداز بدل گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کا جو انداز تھا وہ انداز تو بدل گیا ہے لیکن وہ چیز نہیں بدلی ہے۔ آج بھی اسلامی دعوت میں
رکاوٹ پیدا کرنا ہو تو لوگ پیغمبر اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج بھی یہ چیز ہے، آپ نے بار بار یہ چیز پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے۔ کوئی ایک دو مثال پیش کیجئے آپ لوگ جو بالکل لیٹسٹ چیز ہو۔ جی، آج بھی وہ شکل باقی ہے، بولیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنائیں گے۔ ہاں، کوئی ایک دو مثال چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، چونکہ ابھی بہت جلدی ایک مثال گزری ہوئی ہے، اور اس کے پہلے بھی ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے باہر بھی۔ جی جی، آپ نے مختلف جو ہے اس میں سنا ہوگا، ڈنمارک اور دوسری جگہوں کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنایا کرتے تھے۔ انداز میں نے کہا آپ سے بدل گیا ہے، لیکن وہ چیز ابھی بھی باقی ہے۔ پوری تاریخ ہے یہ کہ جب لوگ اسلامی دعوت کو اپوز کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بناتے ہیں۔ کارٹون بنانے کی بات تو بہت مشہور ہے، پوری دنیا میں لوگ اس کے خلاف احتجاج بھی کرتے رہے ہیں، مظاہرے بھی کرتے رہے ہیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا چاہا ہے۔ سلمان رشدی جو ابھی برطانیہ میں ہے لیکن رہنے والا یہیں کا، تسلیمہ نسرین جو اصلاً بنگلہ دیش کی ہے لیکن مہمان کی حیثیت سے ابھی ہندوستان میں ہی رہتی، ان سب لوگوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنایا۔ مقصد اسلام کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں، ان کی ان حرکتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان ہونا نہیں۔ ان کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ سنیں گے کہ میرے خلاف ایسا کیا گیا تو آپ کو سن کر کے تکلیف ہوگی، آپ کو تکلیف پہنچانا مقصود ہے، یہ تو نہیں ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے ذہن میں زہر بھرا جائے، اور جب اسلام لانے والے پیغمبر کی شخصیت کو مسخ کر دیا جائے گا تو خود اسلام کی تعلیمات کی کشش بھی باقی نہیں رہے گی۔ مقصد تو یہی ہوتا ہے، اپوز کرنے کا انداز تو یہی ہے۔ لیکن ایک بہت بنیادی فرق ہے ان لوگوں میں جنہوں نے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنایا ہے، اور ان میں جو اس زمانے میں نشانہ بنایا کرتے تھے۔ سیرت پڑھنے کا یہ فائدہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ بتائیے کیا فرق ہے؟ جی، یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں جانتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں، وہ لوگ جانتے تھے اور نشانہ بناتے تھے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ جی، اگر ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے نہیں میں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، جو کتابیں آپ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے اور اس کے لحاظ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پروف کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے تو ذرا اس وقت مشکل پیش آ جائے گی۔ جی 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 جی، سب سے بنیادی فرق یہی ہے، یاد رکھیں۔ سیرت پڑھنے والا شخص، یہ جو حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، کوئی بھی سیرت کا معمولی اسٹوڈنٹ بھی اس کا جواب دے دے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔
جس زمانے میں جو لوگ اس زمانے میں تھے، ہمارے بھائی نے جو بات کہی، جنہوں نے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے کسی نے بھی یہ بات جو آج آپ کہہ رہے ہو کسی نے نہیں کہی، اور واقعی یہ بات سچی ہوتی تو سب سے پہلے وہ پیش کرتے تھے۔ آج جو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں وہ اخلاق کو لے کر کے بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس زمانے میں بالکل آئینے کی طرح صاف تھے، کھلی کتاب، اوپن بک جسے کہتے ہیں، جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور ہر ایک کے سامنے وہ بات بالکل واضح تھی۔ اسی لیے ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہ انہوں نے کاہن کہا، جادوگر کہا، شاعر کہا، مجنوں کہا، سب کچھ کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ شخص بہت شہوانی ہے، شہوت پرست ہے اور شہوت کا مارا ہوا ہے۔ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا، آپ کی شخصیت پر یہ اعتراض، یہ گھناؤنا اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اگر یہ بات کہیں گے تو بالکل حقیقت کے خلاف بات ہے۔ ہمارے درمیان یہ بچہ پلا بڑھا ہے، اتنا شرمیلا بچہ، اتنا با اخلاق، جس نے کسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھا ہو، ایک ایسا شخص جس کی صداقت اور امانت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جس نے کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، نہ شراب نوشی کی، نہ جوئے کی عادت، نہ زناکاری کی کوئی بات، جو زندگی میں کبھی جب جوان تھا تب بھی کبھی اس کے اندر یہ چیز نہیں پیدا ہوئی۔ اپنی عمر سے زیادہ عمر کی خاتون سے اس نے شادی کی تھی اور اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے زندگی بسر کیا۔ اگر کوئی آدمی شہوت پرست ہوگا تو یہ چیز کیسے کرے گا؟ یہ چیز کیسے ہوگی اس کے پاس؟ کبھی انہوں نے یہ بات ہی نہیں کی، کیونکہ یہ مسئلہ تھا ہی نہیں اس زمانے میں۔ یہ آج یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، جو آدمی اپنی زندگی اسی میں گزارا ہو کہ جب اس کے سامنے یہ پیشکش، یہ آفر بھی تھی مکے کے کفار مشرکین کی طرف سے کہ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہوں تو عرب کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوگی اس سے ہم آپ کی شادی کرا دیں۔ تو جانتے تھے کہ آپ کے اخلاق اتنے اونچے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ رہے انہوں نے کبھی آپ پر اس حیثیت سے انگلی نہیں اٹھائی، آپ کے اخلاق کے لحاظ سے کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ بعد کے آنے والے لوگوں کو کیا حق بنتا ہے کہ اس پر انگلی اٹھائیں گے؟ تو اپوز دعوت کو کیا، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اخلاق کے لحاظ سے کوئی انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ آپ کی شخصیت کے خلاف باتیں کی، لیکن آپ کی امانت داری اور آپ کی صداقت پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، کبھی یہ چیز نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری رسول کے لیے مکے کی سرزمین کا انتخاب فرمایا تھا، جہاں کے لوگ بت پرست بھی تھے، بت بنانے والے بھی تھے، اللہ کے گھر کے محافظ ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے بھی تھے، لیکن کچھ خوبیاں تھیں ان میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ اس طرح کے اوچھے وار نہیں کرتے تھے، اس طرح کی غلط الزام جو لوگ کسی کی شخصیت کو مسخ کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ان کے یہاں یہ چیز تھی، یہ بہادر قوم تھی، اور بہادر قوم کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی۔ تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انہوں نے
اخلاق کے لحاظ سے انگلی نہیں اٹھائی تھی۔ اور یہ سب سے بڑا تماچا ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے چہروں پر، منہ پر، گالوں پر، جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر آپ کے اخلاق کے لحاظ سے انگلی اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ بات 1400 سال کے بعد سے کہاں سے کہہ سکتے ہیں؟ جو اس وقت کے سب سے بڑے دشمن تھے انہوں نے کبھی یہ بات نہیں اٹھائی۔ اگر یہ بات سچ ہوتی، صحیح ہوتی، تو سب سے پہلے تو وہ اس بات کو اٹھاتے تھے آپ کی دعوت کو اپوز کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں اٹھائی ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ، آپ کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے دوسرا انداز ان کا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، جو تعلیمات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جو باتیں پیش کرتے تھے، ان باتوں پر اعتراض، کبھی آپ کی شخصیت پر اعتراض اور کبھی ان باتوں پر اعتراض جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت سے روکنا چاہتے تھے کہ یہ دعوت انتشار نہ ہو، اس کے لیے پھیلاؤ نہ ہو، لوگوں میں عام نہ ہو، اس کے لیے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی نشانہ بناتے تھے۔ جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، جو باتیں بیان کی جاتی تھیں، ان باتوں کے تعلق سے غلط باتیں پیش کرتے تھے، بالکل واضح طور پر غلط پیش کرتے تھے۔ اسی لیے اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل بھی نہیں کہتا تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، لیکن بہرحال مخالفت تو کرنی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنا، مجنوں کہنا، جادوگر کہنا، کاہن کہنا، ان کا دل بھی نہیں مانتا تھا، یہ جانتے تھے کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اسی لیے انہی میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صاف صاف کہا کہ ہم نے شاعری دیکھی ہے، شاعری کو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ کلام شاعرانہ کلام تو نہیں ہے۔ ہم جادوگروں کو جانتے ہیں، اس کا کلام، اس میں جادوگروں والی جیسی کوئی بات تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے۔ مجنوں اور پاگل کو بھی جانتے ہیں، یہ آدمی تو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بات کرتا ہے، پاگلوں اور مجنوں انسانوں جیسی کوئی چیز تو اس کے اندر نہیں۔ وہ خود بھی اس کا اعتراف نہیں کر پاتے تھے، اندر سے وہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ آدمی اگر اوپر اوپر سے کوئی بات کہتا ہے تو اس کا زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ اسی لیے اس مخالفت کے باوجود بھی اسلام کی دعوت پھیلتی ہی گئی، رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکی، کیونکہ ان باتوں میں کوئی دم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، قرآن کی آیتیں، اس کو کیا کہتے؟ شروع میں پرانے لوگوں کے قصے بھی کافی نازل کیے گئے، جنت اور جہنم کے نقشے بھی کافی کھینچے گئے قرآن کی آیتوں میں۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں اور ایک عجیب طرح کی اس میں نغمگی ہوتی تھی، بڑا دل کو کھینچنے والی یہ، جب آدمی اس کو اچھے انداز سے پڑھے تو دل کھینچتا ہے اس کی طرف، ایسی آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ اس میں پچھلی امتوں اور پچھلی انبیاء کے ذکر بھی اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو یہ کہنا لوگوں نے شروع کر دیا کہ پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، کوئی آ کر کے ان کو پورا سنا دیتا ہے اور یہ اس کو سن کر کے آ کر کے ہمارے پاس بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ان تعلیمات کے بارے میں بات تھی۔ کبھی میں آپ کے سامنے یہ درس پیش کر رہا ہوں، آپ نے سنا، پھر کہیں جا کر کے یہی درس کسی کو سنا دیا، اور اس زمانے کے لوگ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا نہ موبائل کا دور تھا نہ لکھنے کا دور تھا۔ موبائل کے دور میں یہ نقصان ہوا کہ جب آپ موبائل میں کسی چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ذہن میں ریکارڈ نہیں ہو پاتا، کیونکہ کہاں ریکارڈ ہو چکا ہے؟ موبائل میں ریکارڈ ہو چکا۔
جب لکھتے ہیں تب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں کے یہاں چونکہ یہ چیزیں نہیں تھیں تو سنتے تھے تو چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی تھیں، اتنا ذہن تیز ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ یہ میموری پاور کم ہوتا گیا ہے لوگوں کا، اور اب تو بہت کم ہو گیا ہے، اور نئے جنریشن کا کیا حال ہوگا وہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ یہی ہے کہ ہم میں اور ہمارے بچوں میں کافی فرق آ چکا ہے اس سلسلے میں بھی جو ہے، اور آئندہ کتنا ہو جائے گا نہیں کہہ سکتے۔ ایک وقت تھا کہ آپ ایگزام ہال میں کیلکولیٹر لے کر کے نہیں جا سکتے تھے، اپنے ہی سے آپ کو کرنا ہے پورا حساب۔ کسی دکان پر جاتے، چلر دکان جسے کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، چلر دکان پہ جاتے سامان خریدتے تو 10 سامان خریدو گے تو وہ آدمی جو بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا تھا لیکن سب زبانی جوڑ کر کے لکھتا بھی نہیں تھا، ہاں 10 روپے 20 روپے 30 روپے ہوئے، 50 روپے 80 روپے ہو گئے، اس طرح سے جوڑ کر کے آپ کا حساب جو ہے فوراً وہ دے دیتا تھا۔ ابھی وہ لکھ کر کے بھی نہیں، اب وہ بھی کیلکولیٹر اٹھا کر کے وہ کتنا ہوا بول کر کے آپ کو کرتا ہے۔ تو یہ صورت حال نہیں تھی، اسی لیے اس زمانے کے لحاظ سے یہ باتیں اپوز کی جو تھی، مخالفت کی تھی، کہ یہ کسی کے پاس جاتا ہے، سنتا ہے، اور وہ سن کر کے آ کر کے ہمارے سامنے ویسے ہی بیان کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نہیں تھی، آپ کی تعلیمات کے بارے میں یہ بات تھی کہ یہ تعلیمات پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور کیا ہے اس میں، اور کیا چیزیں ہیں اس میں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر کے اس کے پیچھے چلے جائیں، کوئی ایسی بڑی خوبی کی بات تو نہیں ہے۔ اب یہ بتائیے، اب آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، جو پہلا انداز تھا اسلامی دعوت کو اپوز کرنے کا اور جو دوسرا، دونوں کیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو مانیں گے دوسرے کا انکار کرنا پڑے گا؟ بولیے۔ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، یا دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح مانیں گے تو دوسرے کو خود بخود غلط ماننا پڑے گا؟ ہاں، ایک ہی صحیح ہوگا۔ کیسے؟ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے اور اس کا کلام شاعرانہ ہے تو کلام اس کا ہوا، وہ دوسرے سے سن کر کے کیسے آئے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اب یہ دوسرے میں یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کے اوپر آ کر کے املا کراتا ہے، بیان کرتا ہے، انہی کی باتیں سن کر کے آ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے رہا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے اور اس کا کلام شاعرانہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی اپنی بات ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کوئی اور ان کو آ کر کے سناتا ہے۔ دونوں کیا ہے؟ بالکل متضاد بات۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی آدمی ان کی ان باتوں کو پکڑنا چاہے تو یہ بات اپنے آپ میں اتنی کمزور ہے کہ خود ہی پکڑ سکتا ہے۔ بھئی پہلے تو آپ شاعر کہہ رہے تھے اور اب کہہ رہے ہو کہ کوئی اور باتیں سناتا ہے اور یہ سن کر کے یاد کر کے آ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یہ گڑھے ہوئے قصے کہانی ہے جو یہ آ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ دوسری بات، اگر کہتے ہیں مجنون ہے، پاگل ہے، تو کیا ایک پاگل آدمی کو کوئی شخص کوئی بات سنائے گا؟ وہ آپ کے سامنے آ کر کے بالکل صحیح ویسے ہی سنا دے گا؟ یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بات اگر صحیح ہوئی تو دوسری غلط، تو پھر آپ دونوں باتیں کیسے کہتے ہو؟ آپ یہ بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو، دونوں باتیں کیسے کہتے ہو؟ اگر وہ جادوگر ہے، جادوگری کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ دوسرا کوئی اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کو سن کر کے پھر آ کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے؟
تو ان کی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی. اسی وجہ سے خود اس کے اندر اتنی بڑی کمزوری ہے کہ سننے والا اس پر یقین نہیں کر سکتا. یہ ایسی کھوکھلی باتیں تھیں کہ سننے والا خود ہی اس کا انکار کر دے گا. آپ کہہ کیا رہے ہو؟ پہلے ایک بات طے کر لو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہو ان کے بارے میں. کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کچھ کہتے ہو. یہ دو انداز تھے اپوز کرنے کے، دونوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا. قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. وہ یہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جو تعلیمات آپ پیش کرتے تھے ان کے بارے میں یہ باتیں کہتے تھے. تیسرا انداز یہ، کبھی کسی بھی چیز کو اپوز کرنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی زور زور سے بولتا ہے، کوئی بات پیش کرتا ہے، اس کے بغل میں آ کر کے آپ اس سے زور سے بولنا شروع کر دو تو اس کی آواز دب جائے گی. سنیے نہیں ایسا؟ اگر کسی کی آواز کو دبانا ہو تو اسی کے انداز میں آ کر کے آپ جہاں وہ بات پیش کرتا ہے آپ اپنی بات شروع کر دیجئے اور اس سے بھی ذرا اونچی آواز میں شروع کر دیجئے. خود ہی یا تو معاملہ یہ ہوگا کہ لوگ دونوں میں سے کسی ایک کو خاموش کرائیں گے. ایک کو خاموش کرائیں گے تو جو ہے ارے بھائی ان کو خاموش کراؤ. جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی وہ غالب آ جائے گا. تو دعوت کو اپوز کرنے کا ایک انداز یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کر رہے ہیں، پچھلے زمانے کے لوگوں کے قصے کہانیاں بھی ہم نے آپ سے کہا کہ پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا. قرآن میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھیں، یہ بیان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن صرف یہی نہیں تھا، توحید کی آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے. لیکن یہ قصے کہانی والی باتیں جو تھیں اس کو انہوں نے خاص طریقے سے پکڑ لیا. تو نضر بن حارث ایک شخص تھا، انہی میں سے ایک شخص تھا نضر بن حارث. اس نے یہ کہا لوگوں سے کہ ہم نے اس کو کاہن کہا، حالانکہ کاہنوں والی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے، اسی لیے بات اتنی کامیاب نہیں ہو رہی ہے. ہم نے اس کو شاعر کہا، حالانکہ ہم شاعری کو اچھی طرح جانتے، شاعرانہ کلام جیسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے، شاعروں جیسی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے. مجنوں کہا، پاگل کہا، لیکن پاگلوں جیسی اس کی حرکت نہیں ہے. ساری باتیں جو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ خود ان کا دل بھی مطمئن نہیں تھا اس کے بارے میں، کیونکہ پھر یہ اپنی دوسری حرکتوں سے اس کو خود غلط ثابت کر دیتے تھے یہ لوگ، دوسری باتیں کہہ کر کے. نضر بن حارث نے کہا صاف صاف کہ اس میں سے کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی دعوت کو روک سکیں. تو اس نے ایک طریقہ نکالا، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس نے سفر کیا. اس زمانے کی جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، جو ملک تھے، ان کے خاص طریقے سے فارسی زبان سے جو چیزیں جڑی ہوئی تھیں اس زمانے میں، اسفندیار اور جو ہے اس طرح کے رستم کی کہانیاں فارسی زبان میں بہت مشہور ہیں. رستم نام سنا ہوگا آپ نے، اردو میں کہتے ہیں رستم زمانہ. رستم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا پہلوان. تو ایک بڑا پہلوان، بڑی طاقت والا جو ہے پہلوان گزرا ہوا ہے. یہ فارس کے علاقے میں جو فارسی زبان بولتے ہیں لوگ، جو علاقے تھے یہ، اس کو فارس کہا جاتا تھا. پرسین جو ہے وہ جسے کہتے ہیں، وہ جو ہے علاقہ یہ جو گیا جا کر کے یہ قصے کہانیاں وہاں سے سیکھ کر کے آیا. آج بھی فارسی زبان جو لوگ جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ فارسی زبان میں شاہنامے موجود ہیں، اشعار ہیں فارسی زبان کے، اس میں اس زمانے کے لوگوں کی قصے کہانیاں بیان کیے گئے اور بڑے شوق سے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اور سننے والے بڑے شوق سے سنتے بھی. تو نضر بن حارث نے یہ طے کیا کہ میں
جاتا ہوں، جا کر کے یہ چیزیں سیکھ کر کے آؤں گا۔ گیا، سیکھ کر کے آیا، اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ باہر سے آتے یا مکے کے لوگ ان کے سامنے جا کر کے اسلام کی تعلیمات پیش کرتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے، تو یہ شخص وہاں پہنچ کر کے ان لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دیتے۔ اور آپ جانتے ہیں قصے کہانیوں میں لوگوں کو دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی بھی اگر کہیں ایسا بیان ہو جہاں خوب قصے کہانیاں بیان کی جاتے ہوں تو لوگ وہاں بہت شوق سے چلے جائیں گے۔ قصے کہانیوں کا جو شوق ہے انسانوں کا وہ چھوٹے سے ہی رہتا ہے۔ چھوٹے بچے، آپ نے سنا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو جب سلاتی ہیں تو قصے کہانیاں سنایا کرتی ہیں ان کو، اور بچے یہ کہانیاں بڑے شوق سے سنا کرتے ہیں اور سنتے سنتے ہی وہ سو جاتے ہیں۔ وہ لوریاں دینا اور یہ سب چیزیں جو مشہور ہیں وہ قصے کہانیوں کے بارے میں یہ چیز ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ ہندوستان کے بعض لوگوں کے بارے میں لوگوں نے یہ بات کہی، جو خواتین سنتی ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ انسانی فطرت ہے کہ بچے کو آپ جس طرح کے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے رہیں گی اس کا ذہن بھی اسی طرح کا بنتا ہے۔ تو یہ بیکار کے قصے کہانیاں سنانے کے بجائے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی بیان کیا جائے، انبیاء کرام کے جو قصے تھے وہ صحیح قصے لوگوں کے بیان کیے ہوئے نہیں بلکہ جو صحیح قصے ہیں اس کو بیان کیا جائے۔ صحابہ کرام کی جو سیرت ہے اگر یہ خواتین اپنے بچوں کے سامنے اسے پیش کریں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہاں ہندوستان میں ایک نام بہت مشہور ہے، شیوا جی بول کر کے، شیوا جی ہی ہے شاید، وہ جو بامبے کے اس میں جو جگہ جگہ وہی ہے، اس کی سیرت میں اس کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں یہ بات لوگوں نے لکھی ہے کہ اس کی ماں بچپن سے اسے بہادروں کے قصے خالی سنایا کرتی، تو اس کی بہادری بہت مشہور ہے اس علاقے میں، وہ بچپن سے وہ اسی میں پلا بڑھا تھا وہ آدمی۔ تو یہ چیز قصے کہانیاں یہ انسانوں کی فطرت میں ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر کے نضر بن حارث نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا کہ یہ دین کی بات پیش کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن کی باتیں پیش کر رہے ہیں، تو یہ قصے کہانی شروع کر لیتا تھا۔ اب اس میں ذہن بڑھ جاتا، کم سے کم نقصان جو ہوگا وہ کیا ہے، ذہن بڑھ جاتا۔ ہو سکتا ہے اس کی بات پوری غلط ہے، ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ہے اس کی بات پوری غلط ہے، لیکن جہاں تک سننے والوں کی بات ہے ان کا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، کتاب و سنت پر بھی لوگوں کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں۔ اسلامی دعوت کو اپوز کرنے کا جو آج طریقہ ہے یہ طریقہ سب سے زیادہ ہے۔ قرآن کی بعض آیتیں بعض احادیث کو لے کر کے دیکھو، قرآن میں ایسے ہے، حدیث میں ایسے ہے، اب اس کے بعد پورے مسلمان ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی پوری انرجی کس میں ضائع ہوتی ہے؟ ہم ضائع تو نہیں کہہ سکتے، ان کو دفاع کرنا ہوتا ہے، لیکن وقت ان کا لگتا ہے اس میں۔ اب بیٹھ کے ان کا جواب دو، ان کو بیان کرو۔ اب وہ جو انرجی جو اسلامی دعوت میں لگنی چاہیے تھی کہاں صرف ہونے لگتی ہے؟ ان کا جواب دینے میں صرف ہونے لگتی ہے۔ ڈائیورٹ کرنا جسے کہتے ہیں، لوگوں کا ذہن اس طرح سے یہ لوگ تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ اپوز کرنے کا یہ انداز اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی موجود ہے، آج تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ آج وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے آج یہ انداز بھی زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ تو نضر بن حارث اکا دکا لوگ تھے جو اس زمانے میں کرتے تھے، آج تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اس کی ایک بات میں اور پیش کر دوں، اس کے بعد اس کو اور تھوڑا آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ آج کس طریقے سے اسلامی دعوت کو یہ لوگ اپوز کرتے ہیں۔ اپوزیشن میں کیسے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
اسلامی دعوت کے، وہ چیز اور زیادہ جو ہے واضح ہوگی۔ ایک کام اس کا یہ بھی تھا کہ لونڈیاں لے کر کے خرید کر کے لے کے آیا تھا، طبلے باجے سب چیزیں ہوتی تھی، قصے کہانیاں وہ بجانا شروع کرتا، اپنی قصے کہانیاں شروع کر دیتا۔ اس کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی ہوتی تھیں، ان لڑکیوں کو ناچنے اور گانے میں بھی لگا دیتا تھا۔ اپوز کرنے کا یہ انداز تھا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے نضر بن حارث کے تعلق سے کہ اس نے لا کر کے گانے بجانے کی چیزیں، ناچنے والی لڑکیاں، ان کو بھی استعمال کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت سے روکنا چاہتا۔ کسی نوجوان کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو کسی لڑکی کو اس کے پیچھے لگا دیتا تھا، جاؤ اس کو سمجھاؤ تاکہ اس کی بات وہ سنے۔ لڑکی کی زبان میں جو چاشنی ہوتی ہے، جو کشش ہوتی ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے وہ پیچھے لگا دیا کرتا تھا۔ یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ آج دیکھیے، آپ چاہے انٹرنیٹ کو اٹھا لیجئے یا بولیے ہاں ٹیلی ویژن، یعنی پورا جو یہ آج کسی بھی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے جو ذریعے ہیں، جو وسائل ہیں، سورسز ہیں آج کے، آپ پورے اٹھا لیجئے تو آپ کو کیا چیز نظر آئے گی کہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو اس زمانے میں تھیں آج بھی موجود ہیں۔ انداز ضرور بدلا ہے، زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو لوگوں نے اسلام کو اپوز کرنے میں بھی، اس کی دعوت کو اپوز کرنے میں بھی ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کیا۔ آج بھی وہ چیز ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ چیزیں ہوتی۔ ہمارے بعض ساتھیوں نے بتایا کہ بہت سے ایسے ویب سائٹ ہیں جو اوپر سے آپ اس کے نام پڑھیں گے تو لگے گا کہ وہ اسلام کے بارے میں انٹروڈکشن کے طور پر وہ ویب سائٹیں بنائی گئی ہیں، لیکن جب اندر پڑھیں گے تو لگے گا یہ کہ یہ بالکل اینٹی اسلام جسے کہتے ہیں، یعنی اس کے تعلق سے وہ چیز ہوتی ہے۔ ایسی آیتیں دیکھو، اسلام یہ کہتے ہیں کہ اسلام بڑا جو ہے شانتی کا مذہب ہے، یہ ہے، اس کے بعد قرآن کی ایک آیت لکھ دے گا یہی شانتی ہے، ایک حدیث لکھ دے گا۔ اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹیں ہیں، لوگوں نے کہا کہ اس طرح سے لوگوں نے بنا کے رکھے، اور یہ زیادہ اس پر کام یہودیوں نے کیا۔ یہ اس زمانے کی جو چیزیں تھیں اسی کو آج بھی لوگ استعمال کریں، کہتے اصول یہی ہے، اصول یہی ہے۔ زمانے کے لحاظ سے وسائل بدلے ہیں، سورسز بدلے ہیں، لیکن چیز وہی ہے۔ آج بھی یہ معاملہ ہے کہ لوگوں نے اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے گانے بجانے جو ہوتے ہیں اس کو بھی استعمال کیا ہے، اور لڑکیوں کا بھی استعمال کیا۔ آج بھی وہ چیز ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ بعض عرب کنٹریز کے طلبہ جو یورپین کنٹریز کو جاتے تھے یا جو ہے امریکہ وغیرہ میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ لوگ خاص طریقے سے ان کے پیچھے ان کی مہمان نوازی کے لیے کسی لڑکی کو رکھ دیتے تھے۔ لڑکی کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ اس کو اس کے دین سے دور کر دو۔ آپ کو آپ کے دین سے دور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ سارے حربے آج بھی استعمال ہو رہے ہیں، استعمال میں ہیں چیزیں۔ طٰہٰ حسین جو ایجپٹ کا، مصر کا بڑا مشہور آدمی ہے، یہ تھا طٰہٰ حسین، عربک لینگویج کے لحاظ سے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اندھا تھا، شکل صورت کچھ ایسی نہیں تھی کہ کبھی کوئی لڑکی اس کے قریب آ سکے،
ہمدردی لوگ جتا سکتے ہیں، لیکن پیار بھری محبت بھری باتیں کوئی اس کے ساتھ کرے، یہ کبھی اس نے مصر میں دیکھا نہیں تھا۔ مصر میں یہ تھا کہ وہاں پر جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ کی طرف سے استعمار تھا، عربی میں اس کو استعمار کہتے ہیں، یعنی انہوں نے غلام بنا رکھا تھا ہمیں اور ہم ان کے غلام ہو گئے تھے، پورا ملک کا غلام تھا۔ مصر میں یہ چیز فرانس کے ذریعے ہوئی تھی، وہ لوگ فرانس کے غلام تھے۔ تو وہاں کے لوگ جو ذہن بگاڑنے کے لیے آتے تھے، ہندوستان میں بھی لوگوں نے آ کر کے ذہن بگاڑا ہے لوگ، یہاں پر بھی۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی ہندوستان میں ایک بڑا مشہور شاعر ہے اردو زبان کا، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں اس کو، اور بڑے طنز کے ساتھ باتیں وہ کہتا تھا۔ تو اس نے ایک شعر کہا اس زمانے میں، شعر یہ تھا اس کا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یہ کالج کھول کر کے اس کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بدلا جا سکتا ہے، تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن بدلا جا سکتا ہے۔ فرعون نے کیا کیا اپنے زمانے میں؟ بچے جو بھی پیدا ہوتے اسے قتل کرا دیتا تھا۔ آج بھی دنیا میں بدنام ہے کس کے لیے؟ کہ اس نے بچوں کو قتل کروایا ہے۔ لیکن اگر یہ کرتا کہ جگہ جگہ اسکول اور کالج کھلوا دیتا، اپنے لوگوں کو اس میں پڑھانے کے لیے لگا دیتا اور ان بچوں کا ذہن بنا دیتا، تو آج دنیا یاد کرتی کہ کتنا بڑا کام کر کے گیا ہے، حالانکہ اس سے بھی بڑا نقصان کرتا تھا وہ بنی اسرائیل کا، کیونکہ پورا ذہن ہی چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ فرانس کے لوگ، مصر کے جو ذہین لوگ ہوتے تھے، انٹیلیجنٹ جو ہے، بہت اچھے ذہن رکھنے والے، ان کو وہاں سے یہ لوگ منتخب کرتے، چوز کرتے وہاں سے، اور پیرس بھیجتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اس کو بھی انہوں نے چوز کیا، طہا حسین نام تھا اس کا، پیرس پڑھنے کے لیے بھیج دیا اس کو۔ جب وہ سفر میں تھا تو راستے سے ہی وہ، آپ جانتے ہیں اس زمانے میں وہ پانی کے جہاز سے گیا تھا، لیکن ابھی آج کے زمانے کے لحاظ سے تو پہلا معاملہ تو ایئر ہوسٹس سے شروع ہو جاتا ہے، لڑکیوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جا کر کے اس کو جہاں رکھا گیا، ایک لڑکی کو ساتھ میں لگا دیا، اسی لڑکی سے بعد میں اس کی شادی ہوئی۔ یعنی اس لڑکی نے اتنی محبت، اتنا پیار اس کے سامنے ظاہر کیا جو زندگی میں کبھی اس نے دیکھا نہیں۔ وہ اندھا تھا، شکل اچھی نہیں تھی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، اور یہاں ایک، ہم اردو میں کہتے ہیں ہندوستان میں، گوری میم مل گئی، اور وہ بھی اتنی پیار محبت والی باتیں کرنے والی، تو اسی کے پیچھے بالکل لگ گئے۔ وہاں سے اس کا ذہن چینج ہو کر کے جو آیا، تو مصر میں آ کر کے اس نے اسلام کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھ ڈالی۔ اسلام پر اعتراض کرنے والی کتابیں لکھنے والا کون ہے؟ یہ بھی ہے، جو اور بھی بہت سے لوگ ہیں اس میں سے کہ یہ بھی۔ جب اس کی کتابیں پرنٹ ہو کر کے آتی تھی مارکیٹ میں، تو وہ لوگ کہتے تھے، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ وہاں باہر سے، یورپین کنٹریز سے آ کر کے مصر وغیرہ میں عربک لینگویج بھی سیکھتے تھے، دین کی تعلیم بھی سیکھتے تھے، ان کو مستشرقین کہا جاتا تھا۔ تو وہ لوگ جب اس کی کتاب آتی مارکیٹ میں پرنٹ ہو کر کے، تو کہتا یہ ہماری چیز تھی، یہ ہماری چیز تھی، اس نے جو ہے اس چیز کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ جو اعتراض وہ لوگ کرتے تھے، وہی اعتراض اب کون پیش کر رہا ہے؟ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ کر رہا ہے۔ اعتراض کوئی دشمن کرتا ہے تو آپ یہ کہہ کر کے آسانی سے اس کا جواب دے لے جا سکتے ہو کہ دشمن ہے، دشمن کا کام ہی اپوز کرنا ہے۔ لیکن اگر اپنے گھر سے ہی کوئی اس کے خلاف کہنا شروع کرے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے بات۔ عربی میں کہتے ہیں وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا،
اسی کے گھرانے سے ایک نے گواہی دے دی اس کے خلاف۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ سے کہا کہ آج بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے اسلامی دعوت کو اپوز کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں چیزیں تھیں اور وہ مشابہت آج بھی ہے، صرف ذرائع بدلے ہیں، سورسز بدلے ہیں، ورنہ چیزیں وہی ہیں۔ جو سیرت کو اچھی طرح سے جانتا ہے، پڑھے ہوئے ہے، آج کے ان حالات میں حالات کو سامنے رکھ کر کے گھبراتا نہیں ہے کہ ان حالات میں اس زمانے میں بھی اسلام کی دعوت پھیلتی رہی اور کوشش لوگوں نے بہت کیا کہ بند باندھ دیں، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آج بھی وہ چیز ہے، قیامت تک بھی وہ چیز چلتی رہے گی، لیکن جیسے جیسے اپوزیشن بڑھتا جائے گا ویسے ہی ویسے اسلام کی دعوت بھی بڑھتی جائے گی۔ کبھی بھی اس میں رکاوٹ لاکھ پیدا کر دی جائے لیکن یہ چیز رک نہیں سکتی۔ آج بھی آپ سنیں گے کہ لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، جیسے اس زمانے میں لوگ قبول کرتے تھے آج بھی قبول کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چیز تھی، ابھی 3 ہم نے بیان کیے، ایک اور شکل ہے وہ آج بیان کریں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں وہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کے درس میں جو بھی سوال ہو آپ سوال کر سکتے ہیں، تب تک چائے بھی پی لے سکتے ہیں۔